عام حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، موجود ہے۔ اور پھر محدثین نے بتایا ہے کہ یہ قول ہے کسی شخص کا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کسی کے قول کے اندر جو ایک حسن، ایک اٹریکشن، ایک خوبصورتی ہوتی تھی، وہ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ منسوب کر دیتے تھے۔ یعنی اس کا باقاعدہ اس کے لیے لوگوں نے کام کیا، اس کا ایک علم ایجاد ہوا کہ کیسے کنکوکٹڈ اور فیبریکیٹڈ حدیث جو ہے وہ کس اعتبار سے کیا موجود ہے۔ لہذا یعنی اس پر امام جوزی نے 3 جلدوں میں وہ جھوٹی حدیثیں الگ جمع کی، اور ملا علی قاری نے الموضوع الکبیر سے پھر جھوٹی حدیثیں الگ جمع کر دی۔ اور اس دور کا سب سے بڑا محدث جس کا نام علامہ ناصر الدین البانی ہے، اور جو چند سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے 50 کی 50,000 احادیث جو تھی ان میں سے ایک ایک پر حکم لگا دیا کہ یہ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، اور یہ ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، اس کو باقاعدہ نکھار کر سامنے پیش کر دیا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب کی کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی بات آپ کے سامنے موجود نہیں۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ سوکریٹیز کے لاسٹ ڈیز آف سوکریٹیز پہلے کس نے مرتب کیے، اس کے بعد کس نے لکھا، کس نے لکھا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں کے ساتھ ان چیزوں کو شروع کیا جائے۔ اس اعتبار سے یہ جو 3ری صدی ہجری میں ہوا، اور جو ہمارے نادان دوست بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایسے احادیث کے مجموعوں پر کیسے عمل کیا جائے جس کو کہ 3ری صدی ہجری میں مرتب کیا گیا، کوئی بات نہیں۔ امام بخاری 256 میں فوت ہوئے، ابو داؤد 261 میں فوت ہوئے، ترمذی 275 میں فوت ہوئے، نسائی 279 میں فوت ہوئے، ابن ماجہ 303 میں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے انہوں نے حدیثیں جو ہیں جمع، انہوں نے کوڈیفیکیشن کیا ہے۔ اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں آپ۔ ہمارے ہاں جتنے لا کے ٹیکسٹ ہیں، میں چونکہ لا گریجویٹ بھی رہا، تو اس میں فرض کیا کہ انڈین پینل کوڈ ہے، یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، یا ایویڈنس ایکٹ ہے، یا سٹیمپ ایکٹ ہے، یا مائنر ایکٹس ہیں۔ اب اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 1860 میں ان کی کوڈیفیکیشن کی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1860 سے پہلے وہ ایویڈنس ایکٹ، وہ کرمنل پروسیجر ایکٹ اور وہ انڈین پینل ایکٹ کیا وہ موجود نہیں تھے؟ موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور ماضی کی ان ساری روایات کو اس نے پکڑا، چیپٹرائزیشن کر دی، کلاسیفائی کر دیا، اور اس کو اس اعتبار سے مرتب کر دیا۔ یہی کام ان صحاستہ کے مصنفین اور مرتبین نے کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ ماضی کے اندر 50 صحابہ کی لکھی ہوئی اور 1588 صحابہ کی بیان کی ہوئی اور 250 تابعین کی لکھی ہوئی اور اس سے زیادہ ہزاروں کی بیان کی ہوئی، ان ساری حدیثوں کو جو کرائٹیرین کے اعتبار سے موجود تھیں ان کو کوڈیفائی کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم ابواب، امام بخاری کی فقاہت اور عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے تراجم ابواب چیپٹرز قائم کر دیے۔ امام بخاری کی کتاب کو پڑھیں گے، ہر چیز کا پہلے ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے تحت، اس عنوان کے تحت، اس سبجیکٹ کے تحت وہ اس حدیث کو لاتے ہیں، جس سے حدیث سے افادیت کا ایک نیا انداز اور ایک نیا اسلوب جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا سورہ الحجرات کے اندر مسلمانوں سے کہ تمہارے سامنے جب کوئی شخص بیان کر رہا ہو، کوئی فاسق، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ جو درایت ہے، جو اسماء الرجال ہے، یہ قرآن مجید کا پیدا کیا ہوا علم ہے کہ جب کوئی خبر لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس خبر کی تحقیق کرو کہ وہ ویلڈ یا انویلڈ ہے۔ اسی قرآن مجید کا سکھایا ہوا جو ویلڈیٹی کا ایک میتھڈ تھا، جو سٹائل تھا، جو اسٹریٹجی تھی، اس کو اپلائی کرتے ہوئے مسلمانوں نے حدیث کی کیٹیگرائز کہ یہ وہ حدیثیں جس کے اندر کسی اعتبار سے کوئی نقص موجود نہیں، یہ وہ ہے جس میں یہ کمزوری اور نقص پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سید علی متقی نے جو 70,000 کے قریب حدیثوں کا مجموعہ، کنز الاموال 50 یا 70,000 ہے، ان کو جب جمع کیا تو اس میں ساری ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دیں، کمزور بھی کر دیں، لہذا اس کو اتھینٹک نہیں مانا جا سکتا، انہوں نے صرف جمع کر دیا۔ اسی طرح سے بعض سلیکشن بھی ہوئی، مشکات المصابیح ہے، مشارق الانوار ہے، اس ریاض الصالحین ہے، بلوغ المرام ہے، یہ ایکسٹریکٹس ہیں مختلف کتابوں کے ساتھ، لیکن یہ غلط بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو حدیث پر اتنا بڑا کام ہو چکا ہے اور اتنا سائنٹیفکلی کام ہو چکا ہے کہ جس میں ایک ایک حدیث جو ہے اس کے بارے میں حتمی اتھینٹک انداز میں بات سامنے آ گئی ہے کہ اس کا ویٹیج کیا ہے اور اس کا کرائٹیرین کیا ہے اور اس کا لیول کیا ہے اور اس کا ویٹیج کیا ہے۔ اب تو صرف عمل کرنے کی بات ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے
اس پر اتنے ہی زیادہ اعتراض ہوتے ہیں۔ تاریخ میں سب سے پہلے مغرب کے مستشرقین نے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن مجید پر حملے کریں۔ 3-4 صدیوں تک انہوں نے حملے کیے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ قرآن مجید پر حملے کام نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر حملے کیے جائیں۔ اس میں انہوں نے بھی کام کیا، شاخ نے، گولڈ زہر نے، نویلڈکی نے اور لوگوں نے، لیکن اب وہ بھی شکست کھا چکے ہیں۔ اب وہ تو شکست کھا گئے، لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس شکست خوردگی کو سہارا دینے کے لیے اور اپنی عاقبت برباد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل ہمارے سامنے اگر تمہارے درمیان کوئی صداقت موجود نہیں۔ یہ لوگ جو تاریخ کے بھونڈے انداز میں مرتب کرنا حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، تاریخ انسانی کے اس سائنٹیفک علم کے بارے میں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ ہم خود کہتے ہیں، محدثین خود کہتے ہیں، اور یہ بات رکھیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ مقبول ہے، یہ مردود ہے، یہ مرفوع ہے، یہ متصل ہے، یہ صحیح ہے، یہ خبر واحد ہے۔ یہ بات مستشرقین نے نہیں کہی، یہ تو محدثین نے خود مرتب کیا ہے۔ ان کی دیانت کا اور علمی عظمت کا اور تحقیقی اصالت رائے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے حکم لگایا اور وہ صحیح لگایا۔ اس لحاظ سے امت مسلمہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید جس سنت کے احیاء کا تقاضا کرتا ہے، وہ سنت 2 طرح سے محفوظ ہوئی، لکھ کر بھی محفوظ ہوئی اور عمل کے ذریعے سے بھی محفوظ ہوئی۔ اگر کہیں نہ لکھا ہوتا کہ نمازیں 5 ہیں تو پھر بھی 5 ہوتی، اگر کہیں نہ لکھا ہوتا کہ روزہ جو ہے وہ طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کیسے ہوگا، کہیں نہ لکھا ہوتا کہ حج کیسے کی جائے گی، کہیں نہ لکھا ہوتا کہ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، تو پھر بھی وہی ہوتا۔ اگرچہ قرآن مجید کو صرف قرآن سے سمجھنا یہ کل بھی ناممکن تھا، آج بھی ناممکن ہے اور قیامت تک ناممکن رہے گا۔ کوئی شخص مجھے قرآن مجید سے نماز کی ترتیب بتا دے، یہ بتا دے کہ رکعتیں کتنی ہوں گی، سجدے کتنے ہوں گے، کس چیز میں کیا پڑھا جائے گا، قرآن سے کہیں نہیں ممکن ہے، اور یہ قرآن کا تقاضا بھی نہیں تھا۔ قرآن جو تھا یہ ایک مائکرو لیول کی ریسرچ، میکرو نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک چیز، اس نے اصول دے دیے۔ ان اصولوں کی تفسیر کے لیے قرآن نے بتا دیا کہ ہمارا پیغمبر اس کی تشریح تمہارے سامنے کرے گا، لِتُبَيِّنَ لَهُ، اب یہ تمہارے سامنے اس کی وضاحت کرے گا۔ اب وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَنَهَاكُمْ وَانْتَهُوا، اب جو تمہیں یہ کہتا ہے اس کو کرو اور جو کہتا ہے نہ کرو اس کو چھوڑ دو۔ تو قرآن نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں متعارف کرایا ہے، ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے۔ یہ محض عقیدت کی بات نہیں، ایک دستوری، ایک شرعی، ایک قانونی ایک حیثیت ہے کہ اس کے مطابق اختیار کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قرآن ایک شخصیت کے اقوال کو، ارشادات کو، اعمال کو ایک شرعی اور قانونی اور دستوری حیثیت دے، اور شرعی اور قانونی اور دستوری حیثیت سے وہ چیز ہمارے سامنے موجود نہ ہو؟ یہ تو پھر قرآن کا تضاد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی حکمت بالغہ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ بلمحہ سیرت کو بھی محفوظ رکھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے کہ تم رات کی تاریکی میں جو بات مجھ سے دیکھتی ہوں دن کی روشنی میں بیان کرو، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 50-55 ہجری تک ازواج مطہرات زندہ رہیں، اور ان ازواج مطہرات کے دروازے جو تھے وہ سوال و جواب ہوتے تھے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2000 سے زائد احادیث بیان کی، اور اگر وہ احادیث نہ ہوتی عورتوں کے آدھے مسائل مردہ ہو جاتے۔ ہمارے دوست آج کل جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹر اکرم ندوی ہیں، انہوں نے 50 جلدوں میں ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں صرف مسلمان محدثات کا ذکر ہے کہ وہ عورتیں جو مسلمانوں کی تاریخ میں محدث گزری ہیں، 50 جلدوں میں صرف اس کی کتاب، یہ ببلیوگرافیکل کتاب ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ عزت افزائی کا یہ پیسج دینا چاہتا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر اکرم ندوی 50 جلدوں میں ان عزت مآب خواتین کا تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے صرف حدیث کے علم میں، اس کے فن میں، اس کی ترسیل میں، اس کی کمیونیکیشن کے اندر کام کیا۔ اس اعتبار سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جسے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ میری آج کی گفتگو ایک سائنوپسس ہے، ایک آؤٹ لائننگ ہے کہ خود حدیث کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے لیے ضرورت کیا ہے،
یہ ہماری زندگی کا ایک کمپلیٹ کوڈ کیسے ہے پیدا ہونے سے مرنے تک کے لیے، یہ ہماری سیکشن جتنے سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کو کیسے یہ آپریٹ کرتا ہے، اس لحاظ سے میں نے چند باتیں انتہائی اختصار اور اشاروں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو آپ جاننا چاہے ہوں گے، وہ ہم چند سوالات کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔